آج سرفراز نے بڑے بڑے اعلانات کیے رکھنے کے اندر، تو اس نے تو نہ چھوڑا بگٹی قوم کو، نہ اس نے چھوڑا دوسری بلوچ اقوام کو، نہ چھوڑا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو، نہ چھوڑا اس نے پنجابیوں کو، نہ چھوڑا اس نے سندھیوں کو، سب کو تن کے رکھ دیا، سب کو بے وقوف بنا کے رکھ دیا۔ اب یہ روڈ اس لیے لے کے جا رہا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی پنجاب میں پراپرٹیز ہیں۔ تمہارے تو جنازے ضمیروں کے کب کے اٹھ چکے، مگر سنو سرفراز میری بات، کردار لاشوں پہ کھڑے ہو کر نہیں بنتے جیسے کہ تم نے بنائے، تم کردار نہیں ہو۔ اور یاد رکھ سرفراز بگٹی، تخت عارضی ہوتے ہیں، تقدیر ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر تھمبنیل دیکھیں، یہاں پر قرآن پاک کی آیت نمبر 6 جو ہے سورہ حجرات کی ہے۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیں۔ اے بلوچستان، آج ہم خاموش نہیں، آج ہم نام لیں گے۔ یہ آیت میں نے کیوں مینشن کی ہے؟ آج سرفراز نے بڑے بڑے اعلانات کیے رکھنے کے اندر، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے آپ تحقیقات کر لیں، کیونکہ یہ فاسق تو ہے، یہ جھوٹا تو ہے، یہ ظالم تو ہے، یہ ابلیس کا ترجمان تو ہے، یہ یزید اور فرعون کا اعلی کار تو ہے، یہ اس کی صفوں کا شخص تو ہے۔ آج پورا بلوچستان جل رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فاسق ہے، یہ جابر ہے، یہ ظالم ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت، بہت ساری آیات ہے ویسے، میں نے یہاں پر مینشن کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، کہ فاسق کی باتوں پر تصدیق کر لیں۔ آج پورا بلوچستان بتا دے کہ اس فاسق کی باتوں پر کس کو کتنا یقین ہے۔ اس نے تو نہ چھوڑا بگٹی قوم کو، نہ اس نے چھوڑا دوسری بلوچ اقوام کو، نہ چھوڑا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو، نہ چھوڑا اس نے پنجابیوں کو، نہ چھوڑا اس نے سندھیوں کو، سب کو تن کے رکھ دیا، سب کو بے وقوف بنا کے رکھ دیا۔ لیکن بے وقوف ایک حد تک بنایا جا سکتا ہے، بار بار نہیں۔ خیر، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس نے کہا ہے نا کہ میں روڈ لے کے جا رہا ہوں، جو ہے رکھنی کو میں یہ دے رہا ہوں، فلاں دے رہا ہوں۔ میری ایک ویڈیو ہے، میں پہلے اس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ رکھنی سے روڈ کیوں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ڈیرہ بگٹی ٹو سوئی کا جب 40 کلومیٹر کا روڈ ہے، وہ بنانے کی اس کی ہمت کیوں نہیں؟ جو دعوے تو کرتا ہے بڑے بڑے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر، کیونکہ وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اب یہ روڈ اس لیے لے کے جا رہا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی پنجاب میں پراپرٹیز ہیں۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ پنجاب میں کون کون سی جگہ پر اس کی پراپرٹیز ہیں، اگر وقت آیا تو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے پہلے کہا یہ بینیفیشری ہے، یہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج آپ خوش نہ ہو رکھنی کے لوگوں کہ یہ روڈ آپ کے لیے لے کے جا رہا ہے، آج رکھنی کو اگر ڈویژن بنا رہا ہے، یہ آپ کے لیے بنا رہا ہے، نہیں، یہ اس کا اسٹاپ ہوگا، یہ اس کی گزرگاہ ہوگی، یہاں سے سفر کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بعد وزیر اعلیٰ اس کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہوگا سفر کرنے کے لیے، یہ بائی روڈ کرے گا۔ اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں بائی روڈ ڈیرہ بگٹی ٹو رکھنی سفر کرنے کا، تو رکھنی سے ہوتے ہوئے گزرے گا، اس لیے اس کو ڈویژن کا درجہ دے رہا۔ یہ آپ کے لیے نہیں دے رہا، یہ بلوچستان کا ہمدرد نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو سب سے پہلے اپنے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی ٹو سوئی کا روڈ بناتا 40 کلومیٹر کا، اور پورا بلوچستان آپ کے سامنے، وہ مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں بینیفیشری ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ الفاظوں کے ساتھ آپ کو بتا کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس نے ایک شعر پڑھا تھا، پہلے آپ یہ شعر سنیے گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو میں نے بھی ایک شعر لکھا ہے اس کے لیے، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا۔ اے سرزمین کوہ سلیمان کے نوجوانوں، اے سرزمین کوہ سلیمان کے نوجوانوں، یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں، خواب پورے کرنے کا ہے۔ یہ مٹی تم سے سوال نہیں کرتی، یہ تم سے جواب مانگتی ہے کہ کب اٹھو گے، کہ کب پہچانو گے کہ تمہاری رگوں میں وہی غیرت کا خون ہے جو تاریخ بناتا رہا ہے۔ غیرت وراثت میں ملتی ہے، لیکن ترقی کمائی جاتی ہے، اور جو محنت سے بھاگ جائے وہ نام تو پا سکتا ہے مگر مقام نہیں۔ یاد رکھو، اگر ہاتھوں میں چھالے ہوں تو سمجھو تم درست سمت میں ہو، اگر نیند قربان ہو تو جان لو کہ مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے نوجوانوں، قومیں سیال سیال کے نعروں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ تم قلم کو ہتھیار بناؤ، علم کو طاقت بناؤ، اور محنت کو پہچان بناؤ۔ کوئی تمہیں کمزور کہے، کوئی تم پر بلا وجہ تنقید کرے تو مسکرا دیا کرو، اور مسکرا کے ایسے جواب دو جیسے آج میں جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، اب آتا ہوں، میں شعر پڑھتا ہوں۔ اس نے بھی ایک شعر پڑھا تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اے کوہ سلیماں کے زخمی پہاڑوں گواہ رہنا، آج ہم وہ نام لے رہے ہیں جس کی تقریر کو پردہ اور اقتدار کو دھوکا۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ وہ شخص ہے، کوہ سلیماں کے وہ پہاڑ، وہ علاقے جہاں پر خون بہا ہے، جہاں پر قتل و غارت ہوئی ہے،
اور تقریر کے پیچھے کھڑا ہو کر, پردے کے پیچھے کھڑا ہو کر یہ شخص کہتا ہے, وہ کیا میں بتاتا ہوں. سرفراز بگٹی, جو تم خوابوں کی بات کرتے ہو, ذرا تاریخ کے ملبے میں اتر کر تو دیکھو. تمہاری تاریخ, تمہارے باپ کی تاریخ ملبے میں دبی پڑی ہے. یہ بلوچستان میں جو خون بہا ہے نا, یہ بلوچستان میں جو قتل غارت ہے, یہ تم لوگ کر رہے ہو. سنو آگے. یہ خواب نہیں سوال ہے جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر نواب اکبر بگٹی نہ مرتے تو یہ آگ یوں ہر گاؤں میں نہ بھڑکتی. یہ اختلاف جو پہاڑوں تک پھیل گیا, یہ جو نفرت نسلوں میں اتری, اس کی بنیاد کہیں اقتدار کی راہوں میں رکھی گئی. یہ وہ اختلافات تھے, یہ نفرتیں تھی چھوٹی لیول پہ, اس کو آگ میں, اس کو خون میں, قتل و غارت میں تم نے اور تمہارے ابا نے بدلا تھا. آج بلوچستان جل رہا ہے تو تمہاری سیاست اور اقتدار کی وجہ سے. تمہارے والد صاحب نے بنیاد رکھی اور تم اس کو لے کے چل رہے ہو. اس کے بعد آؤ تم. تاریخ پوچھتی ہے کہ مشرف کے دربار سے بلوچستان کے خیموں تک یہ زہر کون لایا؟ یہ زہر ڈالا کس نے تھا پاکستان کی بنیادوں میں, جو آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. یہ کوئی اور ڈالنے والا نہیں ہے. نواب اکبر بگٹی کی کاوشیں تھی, نواب اکبر بگٹی کی قربانیاں تھی. اس ملک کے لیے اختلافات ہوئے تھے, نفرتیں ہوئی تھی. اس نفرت کو آگ میں, تشدد میں تم نے اور تمہارے ابا نے بدلا. آج بلوچستان جل رہا ہے, اس کے نتائج ہیں. اس کے بعد آؤ. کس نے ثالثی کو سازش بنایا اور اختلاف کو جنگ؟ آج وہ تھوڑے اختلافات تھے, وہ جنگ میں بدل گئے. کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے. اس کے بعد آؤ. کل تک جن کے پاس نہ زمین تھی نہ پہچان, آج وہ پورے خطے کے فیصلے سناتے. کل کو تمہارے پاس کیا تھا؟ نہ تمہارے پاس اپنی پہچان تھی, نہ تمہارے پاس کوئی, آج جن گاڑیوں میں تم سفر کرتے ہو, نہ تمہارے پاس وہ تھے, نہ تمہارے پاس ایبروڈ میں بنگلے تھے, نہ تمہارے پاس پنجاب میں پراپرٹی تھی, نہ ڈیرا بگٹی میں ایسی تمہارے پاس پراپرٹی تھی جو آج تھی. اب آگے آتے ہیں. یہ ترقی نہیں, یہ اتفاق بھی نہیں, یہ وہ سفر ہے جو ضمیر کے جنازے سے ہو کر گزرتا ہے. یہ ترقی نہیں, یہ اتفاق بھی نہیں, یہ وہ سفر ہے جو ضمیر کے جنازوں سے ہو کر گزرتا ہے. تم نے تو ضمیر کے جنازے تک سے گزر گئے ہو. تمہارے اندر تو کوئی جنازہ, کوئی ضمیر ہی نہیں ہے. تمہارے تو جنازے ضمیروں کے کب کے اٹھ چکے. اب آگے آؤ. تم کہتے ہو قومیں کردار سے بنتی ہیں, مگر سنو سرفراز میری بات, کردار لاشوں پہ کھڑے ہو کر نہیں بنتے جیسے کہ تم نے بنائے. تم کردار نہیں ہو, لاشوں پہ کھڑے ہو. تم کہتے ہو قلم ہتھیار ہے, مگر تمہاری سیاہی میں سچ کیوں زخمی ہے؟ تمہاری سیاہی میں سچ کیوں زخمی ہے؟ آج پورا بلوچستان کا ماضی تمہارے ابا سے لے کر اور آج تک کا اس بات کا گواہی ہے. اس کے بعد آتا ہوں. یہ نوجوان جو پوچھتا ہے یہ بے روزگاری کس کی پالیسی تھی؟ تمہاری تھی ڈے فرسٹ. یہ بد امنی کس کی وراثت ہے؟ تم اور تمہارے ابا لے کر آئے تھے. یہ خوف کس کے وعدوں کا نتیجہ ہے؟ اے سرفراز بگٹی, یہ ظلم, یہ نظم الزام نہیں, یہ وہ مقدمہ ہے جو عدالتوں میں نہیں قوموں کے حافظوں میں چلتا ہے. یہ آج تک ان قوموں کے حافظوں میں یہ فیصلہ چل رہا ہے کہ تم نے اور تمہارے ابا نے بگٹی قوم کے ساتھ اور پورے بلوچستان کے ساتھ اس کا مستقبل, جو نوجوان جو 2006 میں 7 میں کیا تھا, آج وہ کہاں پر, تمہاری وجہ سے. وہ حافظہ یاد رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ آگ تم نہ لگاتے تو بلوچستان آج نہ جلتا, نہ آج پاکستان کے سپاہی شہید ہوتے. اور یاد رکھ سرفراز بگٹی, تخت عارضی ہوتے ہیں, تقدیر ختم ہو جاتی ہے. اچھے اچھوں کی ہو گئی ہے. تم کسی کھیت کی مولی نہیں, جیسے تمہارے ابا اور مشرف گئے, یہ بھی گئے, تم بھی گئے. مرنا سب نے ہے. تقدیر بھی کبھی نہیں ٹکتی. مگر جو نام تاریخ کے خون آلود حاشیے میں لکھا جائے وہ مٹایا نہیں جاتا. میں آپ کو آخری یہ بات بتا دوں کہ اس نے جتنے بھی اعلانات کیے آج رکنی میں کھڑے ہو کر کہ یہ پروجیکٹ ہے, یہ پروجیکٹ ہے, فلاں پروجیکٹ ہے, ایک پروجیکٹ بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں.
یہ میری ویڈیو سیو کر کے رکھیے گا. اس کی وجہ میں آج نہیں بتاتا کیونکہ بتانا ضروری نہیں ہے. اگر میں بتا دوں تو یہ مثال ہو جائے گی کہ لنگور کے ہاتھ میں انگور پکڑانا. تو اس لنگور کو نا میں موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کسی ایک چیز کا فائدہ اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.